بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت اہم ویڈیو ہے، آپ نے یہ اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اگر آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو اس ویڈیو میں وہ معلومات دینے جا رہا ہوں جس کے بغیر آپ 8 فروری کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری محنت، یہ ظلم جبر جو برداشت کیا گیا ہے، نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں عمران خان کے مخالفین کی طرف سے، جو عوام دشمنی کی گئی ہے، یہ سب رائے گاں جائے گی۔ اس کا کوئی جواب عوام کی طرف سے نہیں جائے گا اگر آپ نے یہ سٹیپ نہ کیا صحیح طرح سے۔ آپ کو وہ معلومات دینے جا رہا ہوں جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پلان پہنچا ہے مجھ تک جو ان کے اپنے ایک ٹاؤٹ نے ایک ویڈیو کے ذریعے عوام کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا پلان ہے؟ وہ بھی 8 فروری کے لیے ایک پلان ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک بریکنگ نیوز سن لیں۔ سائفر کیس میں سب سے بڑا گواہ لے کر آئے تھے اعظم خان، جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے 28 اگست کو ایک بیان دیا تھا جب انہیں اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اقبالی بیان جسے کہتے ہیں، یا جو بھی وٹنس وعدہ معاف گواہ وٹ ایور اٹ واز، وہ بیان دیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جلسے میں سائفر لہرایا تھا، سائفر کی تحریر پڑھی تھی، لیکن جب عمران خان کے سامنے عدالت کے روبرو انہوں نے بیان دیا قرآن پہ حلف اٹھا کے، تو وہ اپنے پرانے بیان سے مکر گئے ہیں۔ یہ ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے، کورٹ رپورٹرز نے اس کو بریک کیا ہے۔ اعظم خان عدالت کے روبرو یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا، وہ نہیں جانتے کہ یہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا۔ یعنی سائفر کیس بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے۔ جج بشیر بھی چھٹیوں پہ جا رہا ہے تو توشہ خانہ اور القادر کیس بھی ردی کی ٹوکری میں جانے والے ہیں، کیونکہ اگر جج ہی نہیں سننا چاہتا کیس تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے سارے کیس کوڑے کے ڈبے میں جانے والے ہیں۔ اب آتے ہیں اہم ترین معلومات کی طرف جو سب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی ویب سائٹ انصاف.pk اور pticandidates.com، ان دو ویب سائٹس پہ آپ کو یہ معلومات مل جائیں گی جو لوگ مجھ سے بار بار سوال پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ NA1 لکھا تو یہ آپ کو پوری معلومات آ جائیں گی کہ NA1 چترال سے عبداللطیف صاحب امیدوار ہیں۔ اگر آپ نے مزید اس حلقے کی معلومات لینی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ ان کا واٹس ایپ چینل جوائن کریں گے۔ یہاں چاہیں تو آپ چینل کو ویو کر سکتے ہیں، میں بھی یہاں پہ کھول نہیں رہا، اور یہ چینل جوائن کر سکتے ہیں، یعنی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو تمام معلومات اس حلقے کی اس واٹس ایپ چینل کے ذریعے مل جائیں گی۔ ہم اس کا کوئی اور حلقہ رینڈم نکالتے ہیں، NA122۔ یہاں سے لطیف کھوسا صاحب جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں، جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، ان کا نام بھی آ گیا اور ان کا انتخابی نشان کے بھی آ گیا۔ اب ہم دوبارہ یہ مٹاتے ہیں اور لکھتے ہیں NA55، یہ آ گیا راولپنڈی کا حلقہ، اور راجہ بشارت امیدوار ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے کیتلی یعنی کیٹر۔ اب ہم آتے ہیں حلقہ NA90 یعنی 90، اس کا انتخابی نشان ہے دروازہ، یہ میاں والی کا حلقہ ہے، اور عمیر خان نیازی یہاں پہ امیدوار ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام جگہ پہ ہر حلقے کا اپنا واٹس ایپ چینل بنایا گیا ہے تاکہ جب آپ یہ معلومات لیں آپ وہ چینل جوائن کر لیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ صرف پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، صرف اپنے حلقے کا چینل جوائن کریں۔ اس طرح سے معلومات سٹریم لائن رہیں گی، کنفیوژن نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی فار ایگزامپل پروونشل اسمبلی کا آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے، PP1، تو یہ آ گیا اٹک کا قاضی احمد اکبر، ان کا انتخابی نشان ہے پلگ۔ اب اگر آپ نے PP6 لکھا ہے تو یہ مری کا حلقہ ہے زین العابدین، اور ان کا انتخابی نشان ہے نل کا۔ ابھی اس کی تصویریں شاید اپلوڈ نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو پھر بھی دکھا رہا ہوں کہ ہر چیز مل جائے گی۔ اب ہم خیبر پختونخوا کا دیکھتے ہیں، PK1، انتخابی نشان مرغی ثریا بی بی، سندھ اسمبلی کا۔ PS1، یہ جیکب آباد کی سیٹ ہے، میر راجہ جاکھرانی، اس پہ ابھی تک انتخابی نشان اپلوڈ نہیں ہوا لیکن ابھی یہ کام جاری ہے اور یہ جلد ہو جائے گا۔ پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں PS سندھ کی سیٹ نمبر 10،
تو یہ سمیع اللہ ابرو ہیں لاڑکانہ سے، ابھی تک ان کا انتخابی نشان ہے، لیکن آپ ان کے حلقے کا واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں اور جو بھی ان کا نشان ہوگا یا جو بھی چیز سامنے آئے گی وہاں سے آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو معلومات چاہیے وہ اس واٹس ایپ چینل کو، کیونکہ ہر حلقے کا ڈیفرنٹ واٹس ایپ چینل ہے، ایک مختلف واٹس ایپ چینل بنایا گیا ہے، اور بہت جلد یہ ساری معلومات ایک ایپ کے ذریعے جو اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے اور ایپ سٹور میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے معلومات آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ نکالا گیا ہے، لیکن واٹس ایپ چینل جوائن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انٹرنیٹ ٹریفک بند کر سکتے ہیں، اس دن سلو کر سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ میسج سلو سے سلو ٹریفک میں بھی چلا جاتا ہے، آپ تک ہر معلومات پہنچتی رہیں گی، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں۔ اور اب اسی سے کنیکٹڈ ان کے پلان کی طرف بھی آتے ہیں کہ انہوں نے منصوبہ سازوں نے پلان کیا بنایا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن والے دن، اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد انٹرنیٹ کو یا بند کرنا ہے یا انتہائی سلو کر دینا ہے۔ یہ کرنا کیوں ہے یہ سمجھ لیں۔ جو لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے، خواتین زیادہ ہوں گی، نوجوان زیادہ ہوں گے، پولیس لاٹھی چارج کرے گی۔ وہاں پہ نون لیگ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے پنجاب میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، جو شہری علاقے ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے، وہاں MQM کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ ماریں لوگوں کو، حملہ کریں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیونکہ تعداد میں PTI کے لوگ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہی حاوی ہوں گے۔ تو 9 مئی کے فالس فلیگ کی طرح PTI کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے گا، PTI پہ پھر مقدمے بنائے جائیں گے، اور اس چیز کا بہانہ بنا کے آزاد امیدواروں کو اغوا کیا جائے گا جو جیت جائیں گے الیکشن، اور پھر ان سے پارٹیاں تبدیل کروائی جائیں گی۔ یہ منصوبہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ PTI ایک پرامن جماعت ہے اور وہ لڑائی جھگڑے سے بچے گی، اور آپ کی تعداد آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے گی۔ جب تعداد برابر ہو تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، جب آپ تعداد میں 100 ہوں گے، دوسری طرف 20 کھڑے ہوں گے تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ 20 کو قابو کر سکتے ہیں تاکہ کوئی دنگا فساد نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، اور آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ حماد اظہر نے بڑا زبردست ایک میسج دیا ہے آج PTI کے ورچوئل جلسے میں، کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب پولنگ مکمل ہو جاتی ہے اور پریزائڈنگ افسر لے کر نکلتا ہے تھیلے، تو RO کے دفتر پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ تھیلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ تھیلے رستے میں بدلنے سے آپ لوگوں نے روکنا ہے، کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پریزائڈنگ افسر جب نکلے تو تھیلا RO کے دفتر تک پہنچائے، راستے میں کہیں بھی غائب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا دھاندلی کا طریقہ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں۔ پورا تھیلا بدل دیا جاتا ہے، اور پھر آپ بے شک دوبارہ گنتی کرواتے رہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، ہر چیز بڑے فنکاری کے انداز میں کی جاتی ہے۔ یہ میرا کام تھا آپ کو بتانا ان کا منصوبہ کیا ہے اور آپ نے ناکام کیسے بنانا ہے۔ عمران خان نے آج پھر بتایا ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے۔ ایک بھگوڑے کو واپس لا کے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ آڈز دیکھیں تو تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ سسٹم سارا جس نے ووٹ گننے ہیں، یعنی جس نے ووٹ گننے ہیں، جو امپائر ہے، وہی خلاف ہے۔ وہ جو مرضی نتیجہ اناؤنس کر دے، آگے قاضی بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو یہ بات کھل کے آ گئی ہے نا کہ PDM جماعتیں جب مذاکرات کر رہی تھیں PTI سے، تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائے تو ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس طرح کی دھاندلی کرنی ہے، اگر کوئی حلالی چیف جسٹس بیٹھا ہوا تو وہ دھاندلی کے منصوبے کو بے نقاب کر دے گا، یا تو روک دے گا، یا وہ حلالی چیف جسٹس تمام الیکشن کو کالعدم قرار دے گا۔ کیونکہ اگر تحریک انصاف جو ایک پارٹی ہے، اس کے آئین کے اوپر ایک ایسا فیصلہ آ گیا کہ بلے کا نشان لے لیا گیا، جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، اس کی خلاف ورزی کے اوپر کیا سارا الیکشن کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا؟ اگر حلالی چیف جسٹس ہوگا تو وہ قرار دے گا یہ، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب جو بنا بیٹھا ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کا اسیر ہے۔ وہ ڈیلیں کر کے اپنی لندن کی جائیدادیں بچانے کے لیے ان کا کانا ہوا بیٹھا ہے، اس لیے ایسی کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ اس لیے اب جو مرضی دھاندلی یہ کرنا چاہیں کریں گے، لیکن تعداد آپ کی زیادہ ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے لیے شرم کا مقام ہو کہ وہ 80 ہوں اور آگے 20 کھڑے ہوں مخالفین، اور 80 ہار جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ قوم اب ہارنے کے موڈ میں ہے، اور تب جب تعداد بھی زیادہ ہے
نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہیں، تگڑا گرم خون بھی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ اس دن اتنی پولیس یا اتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہوں گی نہیں کہ آپ کو روک سکیں، کیونکہ آپ 5 سے 6 کروڑ اس دن سڑکوں پر ہوں گے، سیملٹینیسلی سڑکوں پر ہوں گے۔ کیا 5-6 لاکھ یا 10-12 لاکھ لوگ آپ کو روک سکتے ہیں؟ یہ 5-6 کروڑ کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ابھی آگے مزید خبریں آئیں گی۔ دیکھیں جی، آزاد امیدوار تو پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، زرداری خرید لے گا، کوئی کہے گا جی جہانگیر ترین خرید لے گا، اس کا جہاز چلے گا اور سب اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور ووٹ دینا ہے۔ انتخابی نشان کیسے ڈھونڈنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی ویب سائٹس بلاک کی جا سکتی ہیں، اب سے میں سیریز کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی ٹک ٹاک پہ اپنے چینل پہ دا ریئل وقار ملکس کے نام سے وہ چینل ہے، میں اس پہ لگاتار آپ کو ہر نیشنل اسمبلی کے حلقے کا امیدوار، انتخابی نشان اور نام سب کچھ بتاؤں گا آپ کو، تاکہ کوئی کسی کے پاس ایکسکیوز نہ ہو کہ مجھے نہیں پتا لگا۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کے درمیان فیصلہ کن جدوجہد ہے، اور یہ بہت بڑا مارکا ہے۔ جنگ آپ جیت نہیں جائیں گے، لیکن ایک مارکا جیت لیں گے جو آپ کو جیت کی طرف لے جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان آزاد ہوگا اور اس جدوجہد کو آگے لے کر چلے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ خود گائیڈ کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے قوم نے۔ لیکن منزل قریب تر ہو جائے گی اگر آپ نے 8 فروری کو فیصلہ کن کردار ادا کر دیا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔